جانتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کون تھے؟ حاکم وقت نے اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی قرآن کو کلام اللہ نہ کہے ورنہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ بہت سے محدث علماء کو شہید کر دیا گیا۔ آخرکار امت کی رہنمائی کے لیے امام احمد بن حنبل آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ حاکم وقت سے کہہ دو کہ احمد کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ مامور رشید کا بادشاہ حاکم بنا، معتصم آپ کو اس کی عدالت میں پیش کیا گیا، ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن امام احمد بن حنبل کا استقلال نہ ٹوٹا۔ آخرکار آپ کو 60 کوڑوں کی سزا سنائی گئی۔ بغداد کے شہر میں ایک جمع غفیر تھا۔ اتنے میں صفوں کو چیرتا ہوا ایک شخص دوڑتا ہوا آتا اور کہتا ہے احمد احمد مجھے جانتے ہو؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نہیں جانتا۔ کہنے لگا کہ میں ابو الہیثم ہوں، بغداد کا سب سے مشہور چور۔ میں نے یہاں 1200 کوڑوں کی سزا اب تک مجھے دی جا چکی ہے، 1200 کوڑے کھائے ہیں، لیکن میں چوری سے باز نہیں آیا۔ کیا آپ اس سزا کی وجہ سے اپنے موقف سے پیچھے تو نہیں ہٹ جائیں گے؟ کیونکہ میں اگر چوری چھوڑ دیتا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، لیکن اگر آج اپنے موقف سے آپ پیچھے ہٹ گئے تو امت تباہ ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل اس کی بات سن کر غش کھا کے گر پڑے۔ جب امام کو ہوش آیا تو جلاد کوڑے برسا رہا تھا، 30 کوڑے برسا دیے گئے۔ حاکم وقت نے پوچھا احمد بن حنبل کیا کہتے ہو؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مر جاؤں گا لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ذرا برابر تبدیلی برداشت نہیں کروں گا۔ ایک وزیر کو ترس آیا، آ کر کہنے لگا امام احمد بن حنبل میرے کان میں کہہ دو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، میں تمہاری سزا معاف کروا دوں گا۔ امام احمد بن حنبل اسے کہتے ہیں تو میرے کان میں کہہ دے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، میں کل قیامت کو اللہ سے تیری سفارش کروں گا۔ 28 سال آپ قید و بند کی اس آزمائش سے گزرتے رہے، کوڑوں کی سختیاں برداشت کی، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے۔ آخرکار آپ کو رہا کر دیا گیا۔ 21 سال تک آپ اس سزا کے بعد اس دنیا میں رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ طبیعت نے آخر تک ان سختیوں کو محسوس کیا، آخری سانسوں تک کوڑوں کی اس اذیت سے، اس درد سے آپ کراہتے رہے، لیکن اپنی عبادت ریاضت میں آپ نے کبھی کمی نہ کی، اور اسی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایمان پر اسی طرح مضبوطی اور استقامت عطا فرمائے اور اپنے ان بندوں پر شامل فرمائے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔